بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے 3 لوگوں پر آزمائشیں آئیں، جن میں آپ کے دادا، آپ کے والد اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ شامل ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ کے والد پر جو آزمائشیں آئیں، ان کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ پر جو آزمائش آئی اس کا ذکر ہم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی زہرہ میں سے رشتہ لینے کا خیال آیا، چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے گئے اور آمنہ کا رشتہ پسند کیا اور لے کر آئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بچہ بھی جوان تھا اور بچی کی بھی ابتدا جوانی کی عمر تھی۔ شادی ہو گئی، ابھی 2 مہینے میاں بیوی دونوں گھر میں اکٹھے رہے کہ اتنے میں ایک قافلے کو شام تجارت کا سفر کرنا تھا۔ تو عبداللہ نے سوچا کہ اب تو میں شادی شدہ ہو گیا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں کوئی تجارتی سفر کروں، جو اس میں سے بچے گا تو گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ عبداللہ نے تجارت کی نیت کر لی۔ آمنہ کے لیے یہ بڑی غمناک خبر تھی کہ 2 مہینے شادی کو ہوئے اور ابھی خاوند کی جدائی، اور اس زمانے کے سفر کوئی مہینہ 15 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، لمبی جدائی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جب عبداللہ رخصت ہونے لگے تو اس وقت آمنہ امید سے بھی تھی، غم سے بھی تھی۔ ان کی نمناک آنکھوں کو دیکھ کر ان کا دل رکھنے کے لیے عبداللہ نے کہا کہ دیکھیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو بہت مس کروں گا، آپ مجھے بہت یاد آئیں گی۔ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جب قافلہ واپس لوٹ کر آئے گا تو تم جب خبر سن لینا تو بند سور کر تم آ کے دروازے کے اندر کھڑی ہو جانا۔ میں جیسے ہی دروازے پر پہنچوں تم مجھے اہلاً و سہلاً کہنا۔ اصل میں تو عبداللہ ان کے غم کو تھوڑا کم کرنا چاہتے تھے، تو بیوی نے وعدہ کر لیا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار دروازے کے قریب آ کے کروں گی۔ عبداللہ چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ تجارتی سفر بہت اچھا رہا۔ مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے آگے شام جاتے تھے، اور واپسی پر پھر مدینہ آتا تھا، پھر مکہ مکرمہ۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آ رہے تھے تو سفر میں حضرت عبداللہ بہت بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، طبیعت کمزور ہو گئی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں چونکہ سسرال تھی تو بنو زہرہ والوں نے کہا کہ اس حالت میں تو سفر بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، آپ عبداللہ کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم ان کا علاج معالجہ کریں گے، خدمت کریں گے، صحت مند ہوں گے تو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ باقی قافلہ والے 2-4 دن قیام کے بعد مکہ مکرمہ چل پڑے اور حضرت عبداللہ وہیں مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک خوشی تھی۔ ہر گھر کے اندر عورتیں خوش تھیں کہ ہمارے میاں آ رہے ہیں، بچے خوش تھے کہ ہمارے ابو آ رہے ہیں۔ جب قافلے کے پہنچنے کی خبر ملی تو بی بی آمنہ بھی خوش ہوئیں، نہائیں، اچھے کپڑے پہنے، چاہتی تھیں کہ میں دروازے کے قریب جا کر اپنے خاوند کا استقبال کروں اور میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ لیکن دروازے کے قریب کھڑے بہت دیر گزر گئی، حضرت عبداللہ آتے ہی نہیں تھے۔ پتہ کروایا کہ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ قافلے کے سب لوگ تو گھر کو چلے گئے، پیچھے تو کوئی نہیں بچا۔ پھر پتہ کروایا کہ حضرت عبداللہ کہاں ہیں۔ اطلاع ملی کہ وہ بیمار تھے، مدینہ طیبہ رہ گئے اور آ نہیں سکے۔ بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت غم کی خبر تھی کہ جس خاوند کے انتظار میں اتنی دیر کھڑی رہی وہ ابھی بھی گھر نہیں پہنچے۔ چنانچہ قریب کے رشتہ داروں نے سوچا کہ ہم مدینہ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کو واپس لے کر آتے ہیں، مگر اللہ کی شان کچھ اور چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وہاں مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی، حاملہ بھی تھیں اور ابھی چند مہینے ان کو امید کے گزرے تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس لڑکی کی عمر 16 سال ہو اور وہ حاملہ بھی ہو، اس کو اپنے خاوند کی وفات ہونے کی اطلاع ملے تو اس کے دل پر یہ کتنا بڑا غم ہوا کرتا ہے۔ بی بی آمنہ کی یہ آزمائش بہت بڑی تھی، چنانچہ وہ غم زدہ رہتی تھیں، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے۔ خاوند بھی جدا ہو گیا اور 16 سال کی عمر میں شادی کے بعد چند مہینے ہی خاوند کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ بہرحال 3 قریبی رشتہ داروں کے اوپر آزمائشیں آئیں، ایک دادا پر، دوسری والد ماجد پر اور تیسری والدہ کے اوپر۔ تینوں پر آزمائشیں آنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بہت ساری علامات کا ظہور ہوا اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔